ہر کسی کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب کوئی بھی شخص اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس دنیا کی بھیڑ سے، اس شور شرابے سے نکل کر کہیں دور چلا جاؤں جہاں صرف میں ہوں اور سکون ہو اور خاموشی ہو۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز، تصور کریں کہ آپ اس جزیرے پر لائٹ ہاؤس کیپر کی جاب کر رہے ہیں۔ یہاں پر خاموشی ہے، سکون بھی ہے، لیکن یہاں پر آپ بالکل اکیلے بھی ہیں۔ 24 گھنٹے ایک چٹان جس کے چاروں طرف ایک پراسرار سمندر ہے۔ دوستو، ایسا تصور کرنا بھی کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ بھلے ہی اکیلے رہنے کا کوئی فائدہ ہو، لیکن اس کا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے۔ اگر آپ غائب ہو جائیں یا آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی۔ دوستو، بالکل ایسا ہی معاملہ فلانن جزیرے پر موجود لائٹ ہاؤس کیپرز کا ہوا تھا۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز، 123 سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک یہ لوگ ایک مسٹری کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ان 3 افراد کے ساتھ اس جزیرے پر کیا ہوا تھا؟ ان میں سے کسی نے خودکشی نہیں کی، اس دن کوئی سونامی بھی نہیں آئی تھی، پھر یہ اچانک کہاں غائب ہو گئے؟ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ 15 دسمبر 1900، اس دن سمندر بالکل پرسکون تھا، اور ایسے پرسکون دنوں میں لائٹ ہاؤس کی روشنی قریب سے گزرنے والے شپس کے لیے زیادہ ضروری نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی ایک بحری جہاز جو فلانن آئیلینڈ کے قریب سے گزر رہا تھا، اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ لائٹ ہاؤس کام نہیں کر رہا۔ اس بحری جہاز کے کیپٹن نے یہ بات اپنے پاس نوٹ کر لی، اور جب اس کے 3 دن کے بعد یہ اپنی منزل پر پہنچا تو اس نے اپنی آفیشیل رپورٹ میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ اسی وقت فوراً ایک اور شپ ان 3 لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجی گئی۔ اس شپ کے کیپٹن جیمز ہاروے تھے، لیکن ان دنوں موسم بہت خراب تھا اور اس بحری جہاز کو یہاں تک پہنچنے میں تقریباً 1 ہفتے کا وقت لگا۔ 3 دن کا سفر انہوں نے 1 ہفتے میں پورا کیا تھا۔ 26 دسمبر کو جب یہ اس جزیرے کے قریب پہنچے تو انہوں نے بھی یہی دیکھا کہ یہ لائٹ ہاؤس تو کام نہیں کر رہا ہے۔ اس لائٹ ہاؤس پہ عام طور پر 3 افراد ہوتے تھے، ان میں سے جیمز ڈاکیٹ اور تھامس مارشل، یہ تقریباً ہر وقت یہیں پر موجود رہتے تھے، اور ڈونلڈ میک آرتھر، وہ کسی ایک کی بیماری یا کسی بھی وجہ سے چھٹی پر جانے کی وجہ سے وہ یہاں پر آتا تھا۔ لیکن اس وقت ڈونلڈ میک آرتھر بھی اس جزیرے پر تھا، کیونکہ ان کا ایک اور ساتھی جو اس وقت چھٹی پر تھا، یہ اس کی جگہ یہاں پر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز، جیمز ہاروے ابھی اپنی شپ میں ہی تھا، لیکن اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہاں پر ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے۔ اس نے ایسا محسوس کیوں کیا؟ اس کی 3 وجوہات تھی۔ جب بھی ریلیف بوٹ، یعنی وہ بوٹ جو ان کی مدد کے لیے آتی تھی، وہ جب یہاں آتی تھی تو ان میں سے ایک شخص لائٹ ہاؤس سے نکل کر یہاں پر آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن آج یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب بھی ریلیف بوٹ آتی تھی تو ایک شخص ہاتھ میں جھنڈا لے کر وہاں پر کھڑا ہوتا تھا، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہاں پر سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ تیسری چیز جو اس نے نوٹس کی وہ یہ تھی کہ کریٹ وغیرہ باہر بالکل اسی طرح بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ ہاروے نے اس کے بعد جہاز کی سیٹی بجائی، لیکن وہاں سے بھی کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اس کے بعد اس نے پھر ایک فلیئر بھی فائر کیا، لیکن اس کے جواب میں بھی ہر طرف خاموشی تھی۔ یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی، اور آخر جوزف مور نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جزیرے پر جا کر دیکھ کر آئے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس نے ایک بوٹ سمندر میں اتاری اور خود اکیلے ہی اس جزیرے پر پہنچ گیا۔ لائٹ ہاؤس کے اندر بالکل اندھیرا تھا اور وہاں زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ جوزف نے خود ساری بلڈنگ کو چیک کیا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور اس چیز نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا، کیونکہ مین گیٹ اور پھر لائٹ ہاؤس کی طرف آنے والا گیٹ بالکل بند تھا۔ ان کے بستر بھی بالکل اسی طرح پڑے تھے، اور وہ چیز جو اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ تھی رکی ہوئی گھڑی۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ انہیں غائب ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جوزف مور واپس ساحل پر آیا اور اس نے 3 اور لوگوں کو مدد کے لیے بلایا۔ لائٹ ہاؤس کے اندر انہوں نے کچھ ایسے نشانات دیکھے تھے جس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تینوں جلدی میں تھے۔ کھانے کی میز کے قریب ایک کرسی الٹی ہوئی پڑی تھی، 2 حفاظتی کوٹ غائب تھے، جبکہ ایک وہیں پر ہک پر موجود تھا۔ دوستو، اگر اس سے پچھلے ہفتے کی بات کی جائے تو اس دوران موسم شدید خراب تھا، لیکن پھر بھی ان میں سے ایک کو ہر وقت اس عمارت میں ہر حال میں رہنا تھا۔ یہی ان کی ڈیوٹی تھی کہ ایک شخص ضرور یہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ جب یہ لوگ شپ میں واپس آئے تو انہوں نے کیپٹن ہاروے کو سب کچھ بتا دیا۔ کیپٹن ہاروے نے پھر ناردرن لائٹ ہاؤس بورڈ کو ٹیلی گرام کے ذریعے پیغام بھیجا۔ اس نے انہیں بتایا کہ فلانن آئیلینڈ پر کسی نامعلوم وقت میں کوئی خوفناک حادثہ پیش آیا تھا اور 3 لائٹ کیپر غائب ہیں۔ اس کیپٹن کا خیال تھا کہ شاید یہ لوگ سمندر میں بہہ گئے ہوں گے یا پھر یہ پہاڑ سے گر گئے ہوں گے۔ ہاروے نے سرکاری تحقیقات کرنے کے لیے بھی ایک اپلیکیشن دی، اور اس کے بعد پھر 29 دسمبر کو رابرٹ مورہیڈ، جو اس لائٹ ہاؤس کے سپرڈنٹ تھے، وہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے یہاں پر آئے۔ مورہیڈ کو انویسٹیگیشن کے دوران لائٹ ہاؤس لاگ بک مل گئی۔ اس میں 15 دسمبر کے رات کے کھانے تک ہونے والے تمام واقعات کا ذکر موجود تھا۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز، 12 دسمبر کو تھامس مارشل لکھتا ہے کہ آج ایسی ہوائیں چل رہی ہیں جو اس نے اس سے پہلے 20 سال میں کبھی نہیں دیکھی۔
اس نے لکھا تھا کہ اس کے علاوہ اس کے باقی دونوں ساتھیوں نے عجیب سا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ لاگ بک میں لکھا تھا کہ ایک بالکل خاموش ہو گیا ہے جبکہ مک آرتھر رو رہا ہے۔ دوستو یہ بات سب کی سمجھ سے باہر تھی کیونکہ یہ تینوں بہت زیادہ سخت جان تھے اور ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکتے تھے، اور پھر ان میں سے مک آرتھر بہت اچھا تیراک بھی تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم یہ ماننے پر راضی نہیں تھی کہ مک آرتھر طوفان کی وجہ سے رو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بدترین کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد پھر لاگ بک میں 13 تاریخ کو لکھا گیا تھا کہ آج ہوائیں پچھلے دن سے بھی زیادہ تیز ہیں اور سمندر آج بہت زیادہ غصے میں ہے۔ لاگ بک میں لکھا تھا کہ ہم تینوں بہت خوف زدہ ہیں۔ یہ بات ایک مرتبہ پھر بہت عجیب تھی کیونکہ یہ تینوں بہت زیادہ تجربہ کار تھے اور یہ تینوں اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جب تک وہ لائٹ ہاؤس کے اندر ہیں کسی نوعیت کا طوفان بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ لائٹ ہاؤس کا سٹرکچر ہی اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ کوئی سونامی یا طوفان اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ لیکن جو چیز انہیں اس سے بھی زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ صرف یہ تھی کہ ان کے مطابق تو 12، 13 یا پھر 14 تاریخ کو کہیں بھی کوئی طوفان نہیں تھا، اور لاگ بک میں بھی 15 تاریخ کی صبح کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا کہ آسمان بالکل صاف ہے، لیکن پھر شام کے بعد سے اس میں کوئی انٹری نہیں ہوئی، جس کا مطلب تھا کہ یہ اسی شام یعنی 15 دسمبر کی شام سے غائب ہوئے تھے۔ دوستو اس ٹیم کو انویسٹیگیشن کے دوران لاگ بک کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہو سکتا تھا کہ ان تینوں کے ساتھ اصل میں کیا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر ہر طرف پھیلی کہ لائٹ ہاؤس کے تینوں ورکرز غائب ہیں تو پھر بہت سے لوگوں نے اپنی قیاس آرائیاں پیش کرنا شروع کر دی کہ شاید ان کے ساتھ یہ ہوا ہوگا یا پھر وہ ہوا ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک تھیوری ایسی ہے جس پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ لائٹ ہاؤس کے مغرب کی طرف یہ ایریا طوفان کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دن لہریں اور بہت تیز ہوائیں آئی تھی جو شاید اپنے ساتھ ان کو بھی بہا کر لے گئی۔ ان کے مطابق ان 3 میں سے 2 پہلے ہی یہاں پر موجود تھے اور وہ ان باکسز کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ تیسرا شخص انہیں اندر سے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ شاید اس تیسرے شخص نے ایک بہت بڑی لہر دیکھی ہوگی جو ان کی طرف آ رہی تھی اور پھر اس نے یہ سوچا ہوگا کہ وہ بھاگ کر ان کو بچا لے گا، لیکن شاید اس سے پہلے کہ یہ شخص بھاگ کر ان تک پہنچ کر انہیں لہر کے بارے میں بتاتا، لہر اتنی تیزی سے آئی ہوگی کہ وہ ان سب کو اپنے ساتھ بہا کر لے گا۔ ڈو یو نو چینل کی کیوریس فیلوز، یہ ایک ایسی تھیوری ہے جس پر یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس دن سمندر میں موجود کسی بحری جہاز یا کہیں سے بھی انہیں سمندر میں طوفان یا پھر خراب موسم کی رپورٹ نہیں ملی۔ یہ تینوں 15 دسمبر کی شام کو غائب ہو گئے تھے، لیکن اس دن سمندر بالکل پرسکون تھا، حتیٰ کہ دوستو انہوں نے خود بھی لاگ بک میں لکھا تھا کہ آج موسم بالکل صاف ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی وارننگ کے اتنی بڑی لہر آئے؟ اور دوسری طرف لاگ بک کے مطابق یہ مغرب کی طرف یہ توڑ پھوڑ کچھ دن پہلے ہی ہوئی تھی۔ دوستو 1900 کے بعد سے آج تک اسے تقریباً 123 سال ہو گئے ہیں اور بہت سے لوگ مختلف تھیوریز پیش کرتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ تینوں بغیر بتائے نہ جانے کہاں چلے گئے اور آج تک ان کی کوئی خبر معلوم نہیں ہو سکی۔ دوستو ڈو یو نو چینل کی اس ویڈیو کو لائک کرنے کا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بے حد شکریہ۔